اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم جہاں بھی رہو گے موت تمہیں پالے گی، چاہے مستحکم قلعوں میں کیوں نہ بند ہو جاؤ۔ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ اچھے حالات پیدا ہوتے تو کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، اور مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے ہے، تو آپ کہہ دیجئے کہ سب خدا کی طرف سے ہے۔ پھر آخر اس قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بات سمجھتی ہی نہیں ہے۔ تم تک جو بھی اچھائی اور کامیابی پہنچی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو بھی برائی پہنچی ہے وہ خود تمہاری طرف سے ہے۔ اور اے پیغمبر، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنایا ہے، اور خدا گواہی کے لیے کافی ہے۔ جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو منہ موڑ لے گا تو ہم نے آپ کو اس کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ اور یہ لوگ پہلے اطاعت کی بات کرتے ہیں، پھر جب آپ کے پاس سے باہر نکلتے ہیں تو ایک گروہ اپنے قول کے خلاف تدبیریں کرتا ہے، اور خدا ان کی باتوں کو لکھ رہا ہے۔ آپ ان سے آراز کریں اور خدا پر بھروسہ کریں، اور خدا اس ذمہ داری کے لیے کافی ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں کہ اگر وہ غیر خدا کی طرف سے ہوتا تو اس میں بڑا اختلاف ہوتا، اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی خبر آتی ہے تو فوراً نشر کر دیتے ہیں، حالانکہ اگر رسول اور صاحبان امر کی طرف پلٹا دیتے تو ان سے استفادہ کرنے والے حقیقت حال کا علم پیدا کر لیتے۔ اور اگر تم لوگوں پر خدا کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو چند افراد کے علاوہ سب شیطان کا اتباع کر لیتے۔ اب آپ رائے خدا میں جہاد کریں، اور آپ اپنے نفس کے علاوہ دوسروں کے مکلف نہیں ہیں، اور مومنین کو جہاد پر آمادہ کریں۔ ان قریب خدا کفار کے شر کو روک دے گا، اور اللہ انتہائی طاقت والا اور سخت سزا دینے والا ہے۔ جو شخص اچھی سفارش کرے گا اسے اس کا حصہ ملے گا، اور جو بری سفارش کرے گا اسے اس میں سے حصہ ملے گا، اور اللہ ہر شے پر اقتدار رکھنے والا ہے۔ جب تم لوگوں کو کوئی تحفہ یعنی سلام پیش کیا جائے تو اس سے بہتر یا کم سے کم ویسا ہی واپس کرو کہ بے شک اللہ ہر شے کا حساب کرنے والا ہے۔ اللہ وہ خدا ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ تم سب کو روز قیامت جمع کرے گا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ سے زیادہ سچی بات کون کرنے والا ہے۔ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو گئے ہو، جبکہ اللہ نے ان کے اعمال کی بنا پر انہیں الٹ دیا ہے۔ کیا تم اسے ہدایت دینا چاہتے ہو؟ خدا نے جسے گمراہی پر چھوڑ دیا ہے، حالانکہ جسے خدا گمراہی میں چھوڑ دے اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں نکال سکتے۔ یہ منافقین چاہتے ہیں کہ تم بھی ان کی طرح کافر ہو جاؤ اور سب برابر ہو جائیں، تو خبردار تم انہیں اپنا دوست نہ بنانا جب تک رائے خدا میں ہجرت نہ کریں۔ پھر یہ انحراف کریں تو انہیں گرفتار کر لو، اور جہاں پا جاؤ قتل کر دو، اور خبردار ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بنانا علاوہ ان کے جو کسی ایسی قوم سے مل جائیں جن کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہو، یا وہ تمہارے پاس دل تنگ ہو کر آ جائیں کہ نہ تم سے جنگ کریں گے اور نہ اپنی قوم سے، اور اگر خدا چاہتا تو ان کو تمہارے اوپر مسلط کر دیتا اور وہ تم سے بھی جنگ کرتے۔ لہٰذا اگر تم سے الگ رہیں اور جنگ نہ کریں اور صلح کا پیغام دیں تو خدا نے تمہارے لیے ان کے اوپر کوئی راہ نہیں قرار دی ہے۔ ان قریب تم ایک اور جماعت پاؤ گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی محفوظ رہیں اور اپنی قوم سے بھی۔ یہ جب بھی فتنہ کی طرف بلائے جاتے ہیں الٹے اس میں اوندھے منہ گر پڑتے ہیں۔ لہٰذا یہ اگر تم سے الگ نہ ہوں اور صلح کا پیغام نہ دیں اور ہاتھ نہ روکیں تو انہیں گرفتار کر لو، جہاں پاؤ قتل کر دو۔ یہی وہ ہیں کہ جن پر تمہیں کھلا غلبہ عطا کیا گیا ہے، اور کسی مومن کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کو قتل کر دے مگر غلطی سے، اور جو غلطی سے قتل کر دے اسے چاہیے کہ ایک غلام آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو دیت دے، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ پھر اگر مقتول ایسی قوم سے ہے جو تمہاری دشمن ہے اور اتفاق سے خود مومن ہے تو صرف غلام آزاد کرنا ہوگا، اور اگر ایسی قوم کا فرد ہے جس کا تم سے معاہدہ ہے تو اس کے اہل کو دیت دینا پڑے گی، اور ایک مومن غلام آزاد کرنا ہوگا، اور غلام نہ ملے تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا ہوں گے۔ یہی اللہ کی طرف سے توبہ کا راستہ ہے، اور اللہ سب کی نیتوں سے باخبر ہے اور اپنے احکام میں صاحب حکمت بھی ہے۔